خوش آمدید اس تفصیلی جائزے میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو ہمارے بچپن کی یادوں اور اسکول کی کتابوں سے جڑا لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل، اور اکثر لوگ اسے بہت خشک موضوع سمجھتے ہیں۔ دراصل یہی تو بات ہے، لیکن در حقیقت یہ ہر اس لمحے کا حصہ ہے جب ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیا جائے، روزانہ ہم ہزاروں الفاظ ادا کرتے ہیں، سینکڑوں جملے بناتے ہیں، خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی اس اندیکھے بنیادی ڈھانچے پر غور کیا گیا ہے جو اس سارے عمل کو ممکن بناتا ہے؟ بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں، ہم بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن اردو زبان کے انہی بنیادی اصولوں کی گہرائی میں جانا ہے جو ہماری روزمرہ گفتگو کی بنیاد ہیں۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ موجود ہے وہ ایک انتہائی شاندار اور جامع دستاویز ہے جس کا نام ہے اردو گرامر کے بنیادی اصول، ایک جامع مطالعاتی گائیڈ۔ جی، اور یہ گائیڈ محمد فاروق راشد صاحب نے مرتب کی ہے۔ صحیح۔ اور ان کے حوالے سے یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں، روزنامہ نئی خبر لاہور میں کالم نگار کی حیثیت سے لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پریکٹیکل وزڈم 360 کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ یعنی ان کا پڑھانے اور سمجھانے کا تجربہ بہت وسیع ہے۔ ہاں، اور اگرچہ یہ گائیڈ خاص طور پر سندھ بورڈ کی 9ویں اور 10ویں جماعت کے نصاب کے مطابق تیار کی گئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے ایک خزانہ ہے جو کم وقت میں بہت واضح اور دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں، اور اس دستاویز کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ گرامر کو محض رٹنے والے بورنگ اصولوں کے طور پہ پیش نہیں کرتی۔ دراصل جب گرامر کا لفظ سنا جاتا ہے تو سیدھا قاعدے، قانون اور امتحانات کا خوف ذہن میں آ جاتا ہے نا۔ میں خود جب اسکول میں تھی تو گرامر سے گھبراتی تھی۔ ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت میں گرامر وہ مضبوط اور منطقی ڈھانچہ ہے جس پر انسانی خیالات کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جب ان اصولوں کو سمجھا جاتا ہے تو دراصل یہ سیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو کس طرح ایک ترتیب دیتا ہے، انہیں کیسے منظم کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے ذہنوں تک کیسے کامیابی سے منتقل کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ محمد فاروق راشد صاحب کی اس گائیڈ کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس نے انتہائی پیچیدہ قواعد کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر بہت آسان کر دیا ہے۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس دستاویز کا جو پہلا حصہ ہے وہ اجزائے کلام یعنی پارٹس آف سپیچ پر مبنی ہے۔ اسے ہم زبان کی اینٹیں کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، زبان کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے اسم کی، جسے انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہی پڑھتے آئے ہیں کہ اسم محض کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے، لیکن جب میں نے اس گائیڈ کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ اسم کی وسعت اس سے کئی زیادہ ہے۔ یہ صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ کیفیت و خیال کا نام بھی اسم ہی ہے۔ گائیڈ میں اس کی بڑی دلچسپ مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زبان کی نفسیات واقعی سمجھ میں آتی ہے۔ جب اس میں ذات کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کسی وجود کا نام ہے، جیسے درخت یا استاد۔ یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی ٹھوس وجود ہے، جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، جنہیں دیکھا یا چھوا جا سکتا ہے۔ لیکن زبان کا کمال تو وہاں نظر آتا ہے جب یہ ان چیزوں کو بھی ایک باقاعدہ نام دے دیتی ہے جن کا کوئی مادی وجود سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ بالکل، جیسے ماخذ میں اسم صفت کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صفت بھی محض ایک نام نہیں بلکہ کسی خوبی یا خامی کا اظہار ہے، جیسے بہادری۔ اب ذرا سوچا جائے، بہادری کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے کسی ڈبے میں بند کیا جا سکے یا ہاتھ میں پکڑا جا سکے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک کیفیت ہے۔ ہاں، لیکن گرامر اسے باقاعدہ ایک اسم کا، ایک ٹھوس چیز کا درجہ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اسم مصدر ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا نام، جیسے پڑھنا۔ اسے اس طرح دیکھا جائے کہ ہمارا دماغ انتہائی پیچیدہ صورتحال کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خطرے کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو اس پورے عمل کو ایک لفظ میں قید کرنے کے لیے زبان بہادری کا لفظ ایجاد کرتی ہے۔ کیا بات ہے، ہم نے ایک تجریدی خیال کو ایک ٹھوس شناخت دے دی۔ بالکل، ہم نے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ لیا
اور اسے ایک شناخت دی تاکہ گفتگو میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ اور جب اسم مصدر جیسے پڑھنا یا لکھنا کی صورت میں ہم کسی عمل کو بذات خود ایک نام دے دیتے ہیں تو ہم اس عمل کو ایک چیز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں ظرف بھی تو ہے جو وقت یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً آج یا وہاں۔ یہ الفاظ تو بظاہر بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ پوری گفتگو کو ایک خاص وقت اور مقام کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ 100% اس میں ظرف کے بغیر ہماری بات بالکل ہوا میں معلق رہے گی۔ اگر یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی واقعہ کب اور کہاں ہوا تو معلومات بالکل ادھوری رہتی ہیں۔ یہ زبان کے وہ ٹولز ہیں جو ابلاغ میں بے پناہ صراحت لاتے ہیں۔ کلیئرٹی کے حوالے سے اسم کے بعد جو چیز مجھے اس ماخذ میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی اور جو ہماری روزمرہ گفتگو کو سب سے زیادہ سہولت فراہم کرتی ہے وہ ہے ضمیر، جسے پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ضمیر کا استعمال تو زبان کی سب سے بڑی سہولت ہے۔ ضمیر کا اصل جادو یہ ہے کہ یہ تکرار سے بچاتا ہے۔ ذرا سوچا جائے، اگر زبان میں ضمیر کا تصور نہ ہوتا تو کیسے بات کی جاتی؟ مثال کے طور پر یہ کہنا پڑتا، علی نے کہا کہ علی کل علی کے دوست سے ملے گا تاکہ علی اور علی کا دوست مل کر کھانا کھائیں۔ یہ سن کر ہی کتنا بوجھل اور عجیب سا لگ رہا ہے نا؟ اس کے بجائے ہم محض یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی نے کہا کہ وہ کل اپنے دوست سے ملے گا۔ ایک چھوٹے سے وہ اور اپنے نے پورے جملے کی جان بچا لی۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر کی مختلف اقسام ہماری گفتگو کو کس قدر شارٹ کٹ فراہم کرتی ہیں اور اسے کتنا پر اثر بناتی ہیں۔ گائیڈ میں اس کی کئی اہم اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ضمیر شخصی جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے میں یا تم۔ یہ تو کسی بھی براہ راست رابطے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس کے بغیر ہم مکالمہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اور پھر ضمیر اشارہ کا بھی ذکر ہے، جیسے یہ اور وہ۔ یہ کتنے کمال کے الفاظ ہیں جو ہماری بات کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ بس انگلی کا اشارہ کیا اور لفظ یہ کہہ دیا اور سامنے والے کو پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے اہم ضمیر استفہامیہ ہیں، جس میں کون یا کیا جیسے الفاظ شامل ہیں۔ یہ الفاظ انسانی تجسس کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ ان کے ذریعے براہ راست معلومات طلب کی جاتی ہے۔ مطلب ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کون آیا یا کیا ہوا۔ دراصل ضمیر کی یہ تمام اقسام مل کر زبان کو ایک انتہائی لچکدار اور تیز رفتار نظام بناتی ہیں، جس کے ذریعے کم سے کم الفاظ اور کم سے کم توانائی خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ مطلب ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب الفاظ، ناموں اور ان کے شارٹ کٹ سے ذرا آگے بڑھا جائے تو جملے کی حرکیات کا آغاز ہوتا ہے۔ ماخذ میں فعل اور جملے کی ساخت پر بڑی زبردست بحث کی گئی ہے۔ جملے کی ڈائنامکس ہی تو اصل کہانی بناتی ہیں۔ بالکل۔ کوئز والے حصے میں فعل کی اقسام کو نہایت شاندار مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ فعل یعنی کسی بھی کام کا ہونا۔ سب سے پہلے فعل لازم اور فعل متعدی کا فرق سامنے لایا گیا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کا فرق محض گرامر کا کوئی خشک اصول نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھنے کا ایک پورا زاویہ ہے۔ وہ کیسے؟ فعل لازم وہ ہے جس کا اثر صرف فاعل یعنی کام کرنے والے پر ہو، جیسے گائیڈ میں مثال دی گئی ہے، وہ سو رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس جملے میں سونے کا جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ صرف اس شخص تک، اس فاعل تک ہی محدود ہے، اس کا کسی دوسری چیز پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ لیکن فعل متعدی کی کہانی بالکل الگ ہے۔ اس میں فعل و اثر مفعول یعنی آبجیکٹ پر پڑتا ہے۔ ماخذ کی مثال ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ یہاں پڑھنے کا عمل فاعل سے نکل کر کتاب تک سفر کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا مؤثر ابلاغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب فعل لازم استعمال کیا جاتا ہے تو ایک خود کفیل عمل کی نشاندہی ہوتی ہے، جہاں بات فاعل پر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن فعل متعدی زبان میں ایک ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کا عمل کسی دوسری چیز یا دوسرے انسان پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں کائنات میں چیزوں کے آپس میں جڑے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ کیا بات ہے! گرامر کے ذریعے دنیا کو دیکھنے کا یہ نظریہ واقعی کمال ہے۔ اور فعل کے ہی حوالے سے گائیڈ میں ایک اور زبردست تصور دیا گیا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول، یعنی ایکٹیو اور پیسو وائس۔
یہ ایکٹیو اور پیسو وائس کا استعمال بھی بہت معنی خیز ہوتا ہے۔ فعل معروف وہ ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل سب کو معلوم ہو، جیسے علی نے خط لکھا۔ یہاں سینے پر ہاتھ مار کر بتایا جا رہا ہے کہ کام کس نے کیا۔ لیکن فعل مجہول میں فاعل کو غائب کر دیا جاتا ہے، جیسے خط لکھا گیا۔ یہ فعل مجہول انسانی نفسیات کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ یہ دراصل توجہ ہٹانے کا ایک ٹول ہے۔ جب کسی چیز کو اہمیت دینی ہو یا کبھی اپنی ذمہ داری سے بچنا ہو تو فعل مجہول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے گھر میں اگر کوئی قیمتی گلاس ٹوٹ جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے گلاس توڑ دیا، سب یہی کہتے ہیں کہ گلاس ٹوٹ گیا، جیسے گلاس نے خودکشی کر لی ہو۔ سارا زور اس بات پر آ جاتا ہے کہ کام ہو گیا، لیکن کس نے کیا اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ اکثر سرکاری خبروں یا بیانات میں اسی فعل مجہول کا استعمال نظر آتا ہے، جہاں کام کی اہمیت شخص سے زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ فیصلہ کیا کس نے ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جملے کی مختلف اقسام دراصل انسانی خیالات کی مختلف حالتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسی لیے ماخذ میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، جیسے علی اچھا ہے۔ بالکل، جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو دراصل کسی حالت یا صفت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ساکن کیفیت ہے۔ اور اس کے برعکس جملہ فعلیہ فعل سے یعنی کسی ایکشن سے شروع ہوتا ہے، جیسے وہ آیا۔ یہ جملہ ایک حرکت، ایک واقعے کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا زبان ان دو بنیادی ساختوں کے ذریعے ہمارے ارد گرد کی ساکن اور متحرک دنیا کو بڑی خوبصورتی سے الفاظ کا لوپ دیتی ہے۔ اور پھر معلومات کی فراہمی کے لحاظ سے خبریہ اور انشائیہ جملوں کا فرق بھی کتنا اہم ہے۔ خبریہ جملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، جس میں کوئی خبر یا فیکٹ دیا جائے، جیسے وہ اسکول گیا، بات ختم۔ لیکن انشائیہ جملہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ بالکل، انشائیہ جملہ تو سیدھا جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ اس میں سوالات یا تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، جیسے گائیڈ کی مثال ہے، کیا تم آئے؟ یہ جملہ صرف معلومات نہیں دے رہا، بلکہ یہ سننے والے سے ایک رد عمل، ایک جواب مانگ رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ گرامر محض لکیر کی فقیری نہیں ہے۔ ایک بہترین مقرر، ایک اچھا لکھاری یا بات چیت کے فن کا ماہر انسان وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ کب جملہ اسمیہ استعمال کر کے کسی منظر کو ساکن کرنا ہے اور کب جملہ فعلیہ کا استعمال کر کے کہانی میں جان ڈالنی ہے۔ واقعی زبان کا استعمال ایک فن ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب سیدھی خبر دینی ہے اور کب انشائیہ جملے کا استعمال کر کے سننے والے کے ذہن کو جھنجھوڑنا ہے۔ زبان کی اسی بے پناہ وسعت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے گائیڈ کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں الفاظ کی تشکیل یعنی ورڈ فارمیشن کے عمل پر غور کیا گیا ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر الفاظ کے ذخیرے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ یہاں مرکبات یعنی دو الفاظ کے ملنے سے بننے والے نئے الفاظ کا تذکرہ ہے، جو زبان کی خوبصورتی میں جادوئی اضافہ کرتے ہیں۔ کتنی زبردست مثالیں دی گئی ہیں، جیسے مرکب اضافی۔ یہ وہ مجموعہ ہے جو ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً پاکستان کا پرچم، بیچ میں صرف کا لگا کر دو اسموں کا ایک اٹوٹ رشتہ بنا دیا گیا۔ جی، یہ مرکبات دراصل زبان کی معاشی بچت ہیں۔ ہم طویل اور تھکا دینے والے جملے بولنے کے بجائے صرف دو الفاظ کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر کشی کر دیتے ہیں۔ اور مرکب توصیفی کی مثال دیکھیں، جس میں ایک صفت ہوتی ہے اور دوسرا موصوف، جیسے خوبصورت پھول۔ بالکل، جب خوبصورت پھول کہا جاتا ہے تو ذہن کو زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ دماغ فوراً صفت کو اسم کے ساتھ جوڑ کر ایک مکمل اور رنگین خاکہ بنا لیتا ہے۔ اور پھر مرکب عطفی بھی ہے، جو دو برابر کے الفاظ کو حرف عطف سے جوڑتا ہے، جیسے ماں باپ۔ ان دونوں کے درمیان اور چھپا ہوا ہے جو انہیں ایک ہی اکائی بنا دیتا ہے۔ جی، اور یہیں سے الفاظ کی تشکیل کا ایک اور پہلو یعنی سابقے اور لاحقے بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ سابقے اور لاحقے تو زبان کی وہ فیکٹری ہے جہاں سے روزانہ نئے نئے الفاظ کا جنم ہوتا ہے۔
ماخذ میں اسے بہت سادہ انداز میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی اصل لفظ کے شروع میں اگر کوئی حرف یا لفظ لگا دیا جائے تو وہ سابقہ بن جاتا ہے۔ جیسے اصل لفظ تھا ایمان۔ ہاں، اور اس کے شروع میں محض ایک چھوٹا سا حرف بے لگا کر اسے بے ایمان بنا دیا گیا۔ اس ایک چھوٹے سے اضافے نے لفظ کی پوری نفسیات، اس کا پورا مطلب ہی الٹ کر رکھ دیا۔ اور یہ زبان کی زبردست طاقت ہے۔ نیا لفظ ایجاد کرنے کے لیے پوری نئی ڈکشنری نہیں چھاپنی پڑتی۔ موجودہ الفاظ کے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے ٹولز لگا کر ان کا مطلب 180 ڈگری پر گھما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لاحقے کا کام ہے۔ جب کسی لفظ کے آخر میں کچھ جوڑا جائے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے علم کے آخر میں صرف یہ لگا کر اسے علمی بنا دیا گیا۔ یہ پروسیس زبان کو ایک زندہ چیز بناتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھالتی رہتی ہے۔ زندہ چیز سے یاد آیا، ماخذ کی فرنگ میں مترادف اور متضاد الفاظ کا بھی ذکر ہے۔ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ جیسے خوش اور مسرور، ہاں، اور متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے جیسے اچھا اور برا۔ ہاں، لیکن زبان کی اس ساری سائنس میں محاوروں کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ محاورے الفاظ کا وہ گروپ ہیں جو اپنے لغوی معنی کے بجائے ایک خاص اور وسیع معنی دیتے ہیں۔ گائیڈ میں اس کی کتنی پیاری مثال دی گئی ہے، آنکھ کا تارا۔ محاورے کسی بھی زبان کی روح ہوتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے آنکھ کا تارا تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی آنکھ کے اندر جا کر کوئی ستارہ فٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو تو فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ بالکل، اس کا اصل مطلب ہے کسی کا بہت پیارا ہونا، بہت لاڈلا ہونا۔ محاوروں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی زبان کے ثقافتی اور سماجی پس منظر، اس معاشرے کی ہسٹری کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ وہ نچوڑ ہوتے ہیں جو صدیوں کے انسانی تجربات، دکھ، سکھ اور مشاہدات کے بعد زبان کا مستقل حصہ بنتے ہیں۔ آنکھ کا تارا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، اس میں محبت، تعلق اور کسی کی اہمیت کا ایک پورا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اب تک ہم نے الفاظ، جملوں اور ان کی بناوٹ پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن ایک اور انتہائی اہم بلکہ شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا عنصر جس کا ذکر ماخذ کے کوئز میں 10ویں سوال میں خصوصی طور پر کیا گیا ہے، وہ ہے علامات وقف یعنی پنکچویشن۔ اوہ، علامات وقف کو تو ہم اکثر بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اکثر جلدی میں لکھتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی علامات کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جواب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ علامات وقف جیسے وقفہ، کوما اور سوالیہ نشان تحریر میں ٹھہراؤ اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ علامات وقف دراصل کسی بھی تحریر کی سانسیں اور دھڑکن ہیں۔ جب بولا جا رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں روکنا ہے، کس لفظ پر زور دینا ہے، کس بات کو سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے اور کہاں حیرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تو چہرے کے تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بات کاغذ پر لکھی جاتی ہے تو چہرہ اور آواز تو وہاں نہیں ہوتے، وہاں یہ سارا کام علامات وقف کرتی ہیں۔ پورے جملے کا مطلب زمین سے آسمان تک بدل سکتا ہے۔ وہ مشہور عام مثال تو سب نے سنی ہوگی، رکو مت جانے دو۔ جی، اس جملے میں کوما رکو کے بعد ہے، جس کا مطلب ہے کہ بندے کو روک لو، جانے نہ دو۔ لیکن اگر اس کومے کی جگہ تھوڑی سی بدل دی جائے اور جملہ یوں لکھا جائے، رکو مت جانے دو، اب کوما مت کے بعد آ گیا۔ الفاظ بالکل وہی ہے لیکن مطلب بالکل بدل گیا کہ اب بندے کو روکنا نہیں ہے، اسے جانے دینا ہے۔ بالکل، اگر یہ علامات وقف نہ ہوں تو تمام الفاظ کی حیثیت ایک ایسی بے ہنگم اور شور مچاتی بھیڑ کی طرح ہو جائے جس میں کوئی کسی کی بات نہ سمجھ سکے۔ مفہوم کی ادائیگی میں ایک معمولی سا ٹھہراؤ معنی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج محمد فاروق راشد صاحب کی مرتب کردہ اس شاندار مطالعاتی گائیڈ کا جو تفصیلی جائزہ لیا، اس سے یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ گرامر محض اسکول یا کالج کے نصاب کا کوئی خشک حصہ ہرگز نہیں ہے۔ درحقیقت یہ ابلاغ کا ایک طاقتور اوزار ہے۔ بالکل، یہ انسانوں کے درمیان رابطے کا ایک سائنٹیفک اوزار ہے۔ اسم کے درست چناؤ سے لے کر ضمیر کے بروقت اور ہوشیار استعمال تک، فعل کی درست حالت کے انتخاب سے لے کر جملے کی مناسب ساخت تک، ہر ایک اصول کا حتمی مقصد ہمارے پیغام کو بہتر، شفاف اور پراثر بنانا ہے۔
اور ان اصولوں کا اطلاق صرف امتحانوں میں نہیں ہوتا، زندگی کے ہر موڑ پر ہوتا ہے۔ چاہے دفتر میں کسی میٹنگ کی تیاری کی جا رہی ہو، کوئی ضروری ای میل لکھی جا رہی ہو، یا دوستوں کے ساتھ روزمرہ کی گفتگو ہو، یہ اصول ہر جگہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان کی درستگی دراصل ہمارے خیالات کی درستگی کی عکاس ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، جیسا کہ اس ماخذ کے انشائیہ سوالات کے حصے میں خاص طور پر علامت وقف اور الفاظ کی ترتیب کے اثرات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر ہم اس تصور کو کتاب سے نکال کر معاشرتی زندگی کے کینوس پر پھیلائیں تو ایک بہت گہری سوچ ابھرتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا بتائیے۔ اگر الفاظ کی تھوڑی سی ترتیب بدل جانے سے یا محض ایک چھوٹے سے وقفے کے غلط جگہ پر لگ جانے سے پورے جملے کا مطلب، اس سے جڑا انسانی جذبہ اور اس کا پورا حکم بدل سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہونے والی بے شمار غلط فہمیاں، باہمی اختلافات اور لڑائیاں دراصل نظریات کے فرق کی وجہ سے نہ ہوں؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بہت سے مسائل محض گرامر کے غلط استعمال، جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کے غلط چناؤ اور گفتگو میں درست علامات وقف یعنی ٹھہراؤ کی کمی کا نتیجہ ہو؟ کیا زبان کے ان بظاہر سادہ سے اصولوں پر عبور حاصل کر کے محض تحریر و تقریر کو ہی نہیں بلکہ انسانی رشتوں اور معاشرتی تعلقات میں بھی ایک نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیا کمال کا اور کس قدر گہرا نکتہ ہے! واقعی اس طرح تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ الفاظ کا درست چناؤ اور ان کی صحیح ترتیب ہماری پوری دنیا، ہمارے تمام رشتوں کو بدلنے، سنوارنے یا بگاڑنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ بات صرف یہ جاننے کی ہے کہ کس لفظ کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں خاموش رہ کر بات کو زیادہ پراثر بنانا ہے۔ اسی لیے گرامر کا مطالعہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا۔ اسی غور طلب اور دلچسپ سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ یہ جان کر انتہائی خوشی اور حیرت ہوئی کہ ہماری زبان کی اس بظاہر سادہ سی ساخت کے پیچھے کیسی شاندار منطق کام کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد روزمرہ کی گفتگو، اخبارات کی سرخیوں اور سوشل میڈیا پر لکھی جانے والی تحریروں میں ان قواعد کی نشاندہی کرنا ایک انتہائی دلچسپ تجربہ ثابت ہوگا۔ اپنے ارد گرد بولے جانے والے الفاظ اور ان کی ترتیب پر ضرور غور کرتے رہیے گا، کیونکہ زبان کا ہر لفظ اپنے اندر ایک پوری انسانی کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔